سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 123 سورۃ الشعراء کا 7واں رکوع 19ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عاد ایک قبیلہ ہے، قوم عاد، اور دراصل یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی اولاد سے یہ قبیلہ ہے۔ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو اور میری تکذیب نہ کرو، مجھے مت جھٹلاؤ۔ واطیعون، اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب۔ اتبنون بکل ریع آیۃ، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو؟ تعبثون، راہ گیروں سے ہنسنے کو، کہ اس پر چڑھ کر گزرنے والوں سے تمسخر کرو۔ اور یہ اس قوم کا معمول تھا کہ انہوں نے سر راہ بلند عمارتیں بنا لی تھیں، وہاں بیٹھ کر راہ چلنے والوں کو پریشان کرتے اور کھیل کرتے۔ یعنی اس قوم کا یہ مشغلہ تھا کہ انہوں نے ایسی راستوں میں جہاں سے قافلے گزرتے تھے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اور پھر اس میں چھپ جاتے، اور پھر وہاں سے جب قافلے گزرتے تو یہ قافلے والوں کو پریشان کرتے اور ہنستے، اور وہ اسے کھیل سمجھتے تھے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، ایک عمارت بناتے ہو۔ تعبثون، مسافروں سے، راہ گیروں سے ہنسنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور مضبوط محل چنتے ہو، مضبوط محل بناتے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی نہ مرو گے۔ یعنی محل بنانے کا انداز ایسا ہے جیسے تمہیں مرنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، ہمیشہ زندہ رہنا ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ یعنی جب تم کسی کو پکڑ لیتے ہو تو تلوار سے بری طرح ضربے لگا کر قتل کر دیتے ہو، یا درے اور کوڑے مار مار کر بہت زیادہ بے رحمی سے اسے زخمی کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِيعُونَ، اور میرا حکم مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی جنہیں تم جانتے ہو۔ آگے ان کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ امدکم بانعام وبنین، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں سے۔ اللہ نے تمہیں جانور دیے، چوپائے دیے، تمہیں بیٹے دیے۔ وجنات وعیون، اور باغوں اور چشموں سے، تمہیں باغات دیے، چشمے دیے۔ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو وہ عذاب تمہیں برباد کر دے گا۔ اس کا جواب ان کی طرف سے یہ ہوا، قالو، وہ بولے،
سواء علینا اوعظت ام لم تکم من الواعظین، ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو، یعنی تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کسی طرح تمہاری بات نہ مانیں گے اور تمہاری دعوت قبول نہ کریں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت، اگلوں کا دستور طریقہ، یعنی جن چیزوں کا آپ نے خوف دلایا یہ پہلوں کا دستور ریت اور طریقہ ہے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، انہیں جھوٹ سمجھتے ہیں، جھوٹ جانتے ہیں۔ یا آیت کے معنی یہ ہے کہ یہ موت اور حیات اور عمارتیں بنانا پہلوں کا طریقہ ہے، پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، پھر وہ مر گئے، پھر ان کے وارث آ گئے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں، نہ دنیا میں ہونا ہے اور نہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، نہ قبر میں ہمیں عذاب ہونا ہے نہ آخرت میں، یہ ان کافروں نے کہا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ آندھی آئی اور وہ آندھی کی ہوا ایسی تھی کہ جو دائرے میں گھومتی تھی، سرکل میں، نیچے سے انہیں اٹھاتی، آسمان کی بلندیوں میں لے جاتی اور پھر زور سے زمین پر پٹکتی۔ اس طرح یہ قوم عاد ہلاک ہوئی۔ یہ اتنے لمبے تھے جیسے کھجور کے تنے، بڑی لمبی لمبی ان کی عمریں تھیں، بڑے لمبے چوڑے طاقتور تھے، لیکن اللہ کی غضب سے وہ بچ نہ سکے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بے حساب نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں، سچی پکی توبہ کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، حضور کی محبت میں زندگی گزاریں اور حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں۔ یہ جذبے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، ہمیں عشق رسول عطا فرما، سچی پکی تیرے محبوب کی غلامی عطا فرما، اور تیرے محبوب کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا حقیقی جذبہ عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ